السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو احباب چینل پر نئے ہیں وہ پچھلے سابقہ اسباق کو پہلے سیکھیں، اس کے بعد تختی نمبر 12 کے پارٹ نمبر 2 کی طرف آئیں، یعنی کہ تختی نمبر 12 کو سیکھیں۔ سابقہ اسباق جب آپ بہتر طریقے سے سیکھ لیں گے تو ہی آپ کو تختی نمبر 12 اچھے طریقے سے یاد ہوگی۔ جو سابقہ اسباق ہیں ان کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے انہیں سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوع، وقفا من جوع۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جیم جو ہے وہ حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا اور ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیرنی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم، وقفا من دونکم۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تو وقفی صورت میں اسے پڑھیں گے، من دونکم، میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذا، با دو زیر بن، من ذهب، وقفا من ذهب۔ ان قاعدوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو حروف اخفا کو یاد کرنا بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ حروف اخفا کو یاد رکھیں گے تو ہی آپ معلوم کر سکیں گے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہا ہے کیا وہ حروف اخفا میں سے تو نہیں ہے۔ اگر حروف اخفا میں سے ہے تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا اور اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ تو ذال جو ہے یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ تو وقف کی صورت میں ہم اسے پڑھیں گے، من ذهب، وقفا من ذهب، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن، زال زا زبر زا، فَإِن زا، زا جو ہے وہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے اور ذال جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ان میں بھی ہم نے فرق واضح کرنا ہے۔ من زا، لام لام زبر لل، فَإِن زلل، تا میم پیش تم، فَإِن زللتم، وقفا فَإِن زللتم۔ میم نون زبر مر، سین زبر سا، مرسا، فا زیر فی، مرسفی، ہا زبر ہا، مرسفیہا، وقفا مرسفی۔ میم نون زبر مر، شین زبر شا،
مرشا کاف زبر کا مرشکا را زبر را مرشکر وقفا مرشکر میم نون زیر مین صاد زبر صا مین صا صاد کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا صاد لام زبر صل مین صل صاد الف زبر صا مین صل صا لام دو زیر لن مین صل صال وقفا من صل صال رنگین قاعدہ جو ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے نشان لگے ہوتے ہیں، وہاں معلوم پڑ جاتا ہے ہمیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. یہاں پر یہ نشان ہے جو اخفا کا ہے، نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا. یہ پیچھے جتنے حرف ہم نے پڑھے ہیں یہاں پہ اخفا ہوا ہے. یہ گرین نشان جہاں پر ہے وہاں پر حروف حلقی میں سے حرف آتے ہیں، خا ہے حروف حلقی میں سے، یہ غین بھی حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہوتا ہے اور اظہار کے قاعدے پہ غنہ کبھی نہیں کیا جاتا. حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا ان ضا لام لام زبر لل ان ضلل تا پیش تو ان ضللت وقفا ان ضللت میم نون زیر مین طا یا زیر طوی مین طوی نون دو زیر نن مین طوین وقفا مین طوین نون ساکن کے بعد قا رہا ہے لہٰذا یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. میم نون زبر مر ضا زبر ضا مر ضا لام زبر لا مر ظالا میم زبر ما مر ظلم وقفا مر ظلم میم نون زیر مین فا پیش فو مین فو را واو پیش رو مین فرو جیم دو زیر جن مین فروج وقفا مین فروج میم نون زیر مین قاف با زبر قب مین قب لام پیش لو مین قبل وقفا مین قبل میم نون زیر مین کاف زیر کی مین کی تا کھڑا زبر تا مین کی تا با دو زیر بن مین کتاب وقفا مین کتاب یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او ین او نون زبرنا ین اونا وقفا ین اون. آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو حمزہ ہے وہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا اور غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من ہا میم پیش ہم من ہم وقفا من ہم نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر بھی غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے. اگر آپ حروفوں کو یاد کر لیتے ہیں حروف حلقی کو اور حروف اخفا کو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے یا اخفا کا لگ رہا ہے. حمزہ نون زبر ان تا میم زبر تم ان عم حمزہ نون زبر ان
عین میم زبر عم، ان عم، تا زبر تا، ان عمتا، وقفن، ان عمتا. واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، وقفن، ون حر. آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا اور یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا، یا نون پیش یون، فسا یون، غین زیر غی، فسا ینغی، ضاد واو پیش دو، فسا ینغیدو، نون زبرنا، فسا ینغیدون، وقفا، فسا ینغیدون. واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن، خا زبر خا، والمن خا، نون زیرنی، والمن خانی، قاف زبر قا، والمن خانی قا، تا پیشتو، والمن خانی قاتو، وقفا، والمن خانی قا. گول تا جو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وقف کی صورت میں ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو حمزہ تا زبر حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، وقفن، انتا. انتا جو حرف ہے نون ساکن ہے اس کے بعد تا آ رہا ہے، لہٰذا اس پر بھی اخفا ہوگا یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. تختی نمبر 12 کا پارٹ نمبر 2 آج ہم نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 4 سے 5 پارٹس کے اندر اس تختی کو مکمل کریں گے. آپ سابقہ اسباق کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں سمجھیں، جن کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں. اور تختی نمبر 12 کا جو پارٹ 2 ہم نے آج پڑھا ہے اس کی بھی زیادہ سے زیادہ مشق کریں. جتنی مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے یہ حروف زیادہ بہتر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر یہ سبق آپ کو اچھا لگے اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.